ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شارٹ سنواتا ہوں ملک احمد خان صاحب آپ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رائیونڈ کا پرائم منسٹر ہو تو کنوکٹ بھی ہو تو اس کو باہر بھیج دیتے ہیں، اور اگر نواب شاہ کا صدر ہو تو اس کے ساتھ مختلف ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. یہ ذرا سنیے. یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ رائیونڈ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے، لندن میں بیٹھا ہے. نواب شاہ کا صدر ہو، جھوٹا الزام لگے تو 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو، وہ اپنا ملک میں قید گزار رہا ہے، وہ خوش ہے، وہ تو باہر نہیں جاتا. قائد حزب اختلاف پنجاب سے ہو تو بیل ملے، قائد حزب اختلاف سکھر کا ہو تو وہ پنگ پونگ کی طرح کبھی نائب کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، پھر واپس ہائی کورٹ. جی ملک احمد خان صاحب، یہ عمر ایوب صاحب تو نہیں مان رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ڈھیل میں لیا آپ کی لیڈرشپ کو. ڈیل تو چلیں دوسری بات ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب ضرور اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب میں ایک ڈسٹنکشن ڈرا کر رہے ہیں، اور خورشید شاہ صاحب میں اور میاں شہباز شریف صاحب میں دوسری ڈسٹنکشن ڈرا کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈھیل ملتی ہے. ان ادر ورڈز نہیں، دیکھیے میرے صاحب، میرا بلاول صاحب کی اپنا ان کو حق حاصل ہے، وہ جو مرضی کہیں، اور اس میں وہ ایک تعصب کی بات غالباً کر رہے ہیں. فار اے لیڈر لائک بلاول صاحب، جن کی ایک نیشنل آؤٹ ریچ ہے، ان کو تھوڑی حقائق پر مبنی بات کرتے تو زیادہ مناسب تھا. ان کی بڑی ایز اے پولیٹیکل ورکر ہمیں بڑی قدر بھی ہے ان کی، کہ وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین بھی ہیں، لیکن غالباً ان کی بات سے آج مور آف اٹ کہ کوئی تھوڑا ایک پریجڈس جھلک رہا تھا. مجھے زیادہ مناسب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ ان کیسز کے اوپر بات کرتے، اور ان کی جو ایک ٹھیک ہے، جہاں ان کا شکوہ جائز تھا کہ سندھ کا جو ٹرائل تھا وہ اسلام آباد میں نہیں ہونا چاہیے، ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میں نے ان کی بڑی کھل کر اس پہ سپورٹ کی. اب کیونکہ میں جانتا ہوں جو میاں صاحب کا بیل کا کیس تھا، اس کو میں جانتا ہوں، اور کتنی ایک ریگرس پوری ایک ایکسرسائز سے ہم گزرے ہیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے درمیان کتنی دیر شٹل کاک رہے ہیں. یہی پنجاب کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مدت بھی پوری نہیں کر پاتا. نواب شاہ کا وزیر صدر اپنی مدت بھی بخوبی پوری کرتا ہے، اور جیسے ایک آنریبل طریقہ ہوتا ہے ویسے ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ آج کے دور میں اس طرح کی گفتگو جو ہے فار اے لیڈر لائک جو بلاول صاحب جیسے قد کاٹ کا لیڈر ہے، ان کے ساتھ غالباً ان بٹ آف اینگر کچھ ایک پرسیکیوشن کا دور ہے. یہ ان تو کے اوپر بلاول بھی صاحب ایسی کہہ رہے ہیں، لیکن ملک صاحب صورتحال ہے، تو سپریم غالباً کورٹ بھی اس شاید کے اوپر کچھ وہ ریمارکس پاس کر چکا ہوا ہے. یہ جو واچ لسٹ میں یا ای سی ایل میں میاں شہباز شریف صاحب کا نام تھا، تو سپریم کورٹ بھی حیران تھا اس بات پہ کہ جس طرح سے نام ہٹانے کا حکم ہوا لاہور ہائی کورٹ سے، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ریمارکس ہے، اور پھر کنٹیمپٹ پٹیشن وڈرا کی میاں شہباز صاحب نے. اس کے بعد گورنمنٹ نے بھی سپریم کورٹ سے اپنا کیس واپس لے لیا. تو اس حوالے سے تو سپریم کورٹ کے بھی ریمارکس آ چکے ہیں. نہیں بھائی صاحب، دیکھیں مجھے یہ ایڈوانٹیج ہوگا کیونکہ آپ خود ایک بڑے ٹاپ پریکٹیشنرز میں سے ہیں، آپ کی ایک اچھی پریکٹس ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے. غالباً جب شہباز صاحب کا کیس لگا تو اس پہ ایک آفس آبجیکشن یہ لگا کہ دیر از نو لسٹ اٹیچڈ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم وکلا جاتے ہیں اور کوئی آفس آبجیکشن لگے تو ہم انہیں کہتے ہیں آپ کورٹ کے سامنے پلیس کر دیں، if we can get it removed we'll get it removed. تو وہ مین کیس کے ساتھ آفس آبجیکشن دونوں پٹ ہو گئے، اور ہم نے بتایا کہ گورنمنٹ کی جو پریکٹس ہے وہ بلیک لسٹ کے کوئی آرڈرز ایز سچ ہمیں نہیں دیتے، لیکن وی آر وربلی کمیونیکیٹڈ دیٹ ہز نیم از آن دا لسٹ سو ہی کین ناٹ ٹریول، وہ باہر نہیں جا سکتے. تو اس پر کورٹ نے بیسڈ اپون آر ایفیڈیوٹ اینڈ اسٹیٹمنٹ اس کیس کو سنا اور اعتراض کو ریموو کر دیا. یہ کوئی اتنی ایکسٹراڈنری بات نہیں تھی. اور جب رجسٹرار نے سپریم کورٹ کے سامنے، یہ سپریم کورٹ کی ایک آبزرویشن تھی، دیٹ از ناٹ پارٹ آف آرڈر ان دیٹ سینس کہ آرڈر میں کیا تھا، پروسیجر میں انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ریمارکس تھے، لیکن وہ جتنی تیزی سے ہوا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے حیرانگی کا اظہار ضرور کیا. میں تو صرف یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں آپ میرے سب اس میں آپ اس بات کو ضرور اپریشیٹ کریں گے کہ ان کی ڈاکٹر کے ساتھ ایک اپوائنٹمنٹ تھی جس کے لیے ہم نے کورٹ کے سامنے یہ ارجنسی رکھی اور کورٹ کو بتایا کہ اگر آج یہ نہیں سنا جائے گا تو اس کے بعد سیٹرڈے سنڈے 2 چھٹیاں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد عید ویکیشنز ہیں جو کہ 10 دن کی ہیں.